اللہ اے اللہ اے اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ بیان کیا، تلاوت کی ہے. یہ آیت کریمہ اس سے پہلے ایک مرتبہ پہلے بھی میں آپ کے سامنے پچھلی نشست میں تلاوت کر چکا ہوں، لیکن کچھ چند باتیں ایسی تھیں جو ابھی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے آج پھر میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ان دنوں میں جو رواج چلتے ہیں، جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے رواج ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا، نہ عشرہ مبشرہ نے یہ کام کیا. یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، کسی سے بھی یہ کام کرنا یا اس کا حکم دینا ثابت نہیں ہے. 3 قسم کی احادیث آتی ہیں. سب سے پہلے قولی حدیث ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں یا خود فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ ہمارے لیے لازمی ہے. دوسری کیٹیگری آتی ہے کہ جس میں فعلی حدیث، اس میں وہ آتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کر کے دکھایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے ہوئے دیکھا. تیسری حدیث آتی ہے کہ جو تقریری حدیث یعنی برقرار رکھنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا، آپ نے روکا نہیں. اس کا مطلب وہ کام کرنا درست ہے. اس لیے آپ نے کئی احادیث پڑھی ہوں گی، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا لیکن آپ نے کچھ کہا نہیں. یہ 3 قسم کی جو احادیث آتی ہیں. تو جو عید میلاد النبی ہے، جو آج کا ٹاپک ہے، یہ ان تینوں میں نہیں ملتا. اب کل ایک بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، بحث سمجھ لیں یا بات سمجھ لیں، بات چھڑ گئی کہ عید میلاد النبی کے متعلق. اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ یہ میلاد جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ پہلے تو کچھ بولے نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حافظ صاحب رہنے دو، کیا اس کے متعلق بات کرنی. میں نے کہا دیکھیں، آپ نے بات جو تھوڑی بہت چھیڑی ہے تو آپ نے کسی اور کے متعلق یا کسی اور کو اپنے ساتھ ملا کے آپ نے الفاظ کہے ہیں کہ ہم تو مناتے ہیں، جو سڑتے ہیں سڑتے رہنے دو. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کہاں سے شروع ہوا. تو مجھے کہتا ہے کہ حافظ صاحب یہ ہمارا بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، مفتیوں سے، اس کے بعد علماء سے ہمارے والد صاحب نے، ان کے والد صاحب نے، پھر میں نے کہا آپ کے اپنے الفاظ ہیں، یہ میں نے نہیں بولا، کہ آپ نے خود کہا کہ ہمارے مفتیوں سے چلتا آ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتا دو کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تو اس کا وہ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ یہ میلاد منانا یا اس طرح کہنا ایک
کسی اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ہم لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مکمل قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، الحمدللہ سے لے کر والناس تک ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کو سکھایا اس کو آگے پہنچا دیجئے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پورا پیغام نہیں پہنچایا؟ جو ہمیں جو منانی پڑ رہی ہے کہ آپ نے نہیں منائی، آپ کے خلفاء نے نہیں منائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں منائی، تو کیا اب ہمیں کیا علیحدہ سے کوئی نعوذ باللہ کہ وہی آئی ہے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگا دیا؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ اور اس کے بعد جو آج کل جو گمراہی میں گمراہ کیا جا رہا ہے تمام مسلمان کو، اچھے خاصے مسلمان پڑھے لکھے جو ہیں ان کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود یہ فرما رہے ہیں کہ عید مناؤ، میلاد مناؤ، خوشیاں مناؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت بھیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں، آیت موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس رحمت آئی ہے تو اس کے آنے پر خوشیاں مناؤ، اور وہ میں نے کل بھی یہ آیت بیان کی تھی، آدھی بیان کی تھی، لیکن آگے جو کل آئے ہوئے تھے کیا نام ہے ان کا، پروفیسر ارشد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دیں، انہوں نے بعد میں اس کے متعلق ایک دو باتیں مجھے اور بتائیں، تو میں نے کہا کہ لازمی آگے بھی یہ بات پہنچانی چاہیے، بتانی چاہیے، کہ میں نے کل یہ کہا تھا کہ جو یہ حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ، عید مناؤ، میلاد مناؤ، سورۃ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 58 میں، آپ بھی جا کر ذرا دیکھیے گا، اس کا ترجمہ ذرا تھوڑا غور کیجیے گا، کہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ بس اتنا بتاتے ہیں، اس آیت کے متعلق اتنا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے کہ جو آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا تو اس پہ خوشیاں مناؤ۔ یہ سراسر اتنی بات بتانا یہ اس ضمن میں آتا ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض آیتوں پر عمل کر لیا، بعض باتوں پر عمل کر لیا اور بعض پر نہیں کیا، یہ اس ضمن میں آتا ہے۔ کیوں؟ ذرا اس سے پچھلی والی آیت ہم جاتے ہیں، آیت نمبر سورہ یونس کی 57 نمبر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب اس کا مطلب آپ سنیں کہ اس کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس قد جاءتکم، اے لوگوں تمہارے پاس آئی ہے، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب، یہ نصیحت، آگے من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے لیے یا تمہاری بیماریوں کے لیے، تمہارے امراض کے لیے یہ شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اب یہ الفاظ آگے مومنوں کے لیے رحمت ہے، کیا چیز؟ قرآن مجید، موعظۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو کتاب ہے یہ رحمت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 58 میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی ہے، اگر میں اس میں تھوڑا یہ فٹ کر دوں پچھلی والی آیت کے ساتھ ملا کے، کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دیا یہ تمہارے لیے رحمت آئی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل آیا ہے، فلیفرحوا، تو تمہیں اس کے بارے میں خوش ہونا چاہیے، تمہیں اس کے بارے میں خوش ہونا چاہیے، تم اس سے لے کے تم اس کو خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے، آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور یہ بار بار یہ آیت پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں پہ یہ قرآن مجید نازل کیا گیا، پہاڑوں پہ نازل کیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ انکار کر دیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے جاہل ہیں اس طرح کر کے، کہ کس وجہ سے کہا گیا کہ قرآن پاک لے کے بھی اس پر عمل نہیں کر رہے،
تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے کہ ہم اب قرآن مجید کی آیات کو اپنے مطابق چلا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق چلیں، ہم اس کو اپنے مطابق اپنے مطلب کے لیے بیچ میں سے اتنا کو ٹکڑا نکالی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اگر اس طرح نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ غلط طریقہ۔ اگر آپ نے کسی کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتانا ہے تو آپ اس کی سیرت کے بارے میں پڑھ لو۔ اگر آپ نے کسی نے کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتانا ہے تو پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے، آپ نے کس طرح سب کے ساتھ مل کر آپ نے مسلمان کیا سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، تو سارا کچھ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بتایا۔ لیکن جان بوجھ کر اپنے مقصد کے لیے بیچ میں سے کچھ چند آیات یا کچھ چیزوں کو نکال کے بیان کرنا، یہ گمراہ کرنا نہ کہ ہدایت پہ لانا۔ ترجمہ بھی الٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس کا ترجمہ الٹ کرتے ہیں تو اس کی عربی الٹ ہوتی ہے، صرف ترجمہ نہیں عربی بھی ہم اس کو الٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور میں شروع میں بتا رہا تھا کہ ایک بھائی نے جن کے متعلق کل میں نے بات کی، تو وہ کہتے کہ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منائی ہو، یا پھر میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی جو سالگرہ ہے وہ سیلیبریٹ کی ہو، یا شاید ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ، پھر ایک پاس ایک بھائی کھڑا تھا اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ کیک موجود نہ ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منائی ہی نہیں۔ تو یہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں فرمائی یا آپ نے نہیں کی، چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے کہ اگر آپ کے والدین بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر لے کر جاتے تو ان کو بھی آپ چھوڑ سکتے ہو۔ یہ ہمارے پاس زندہ مثال موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے جو والد تھے آزر، وہ کیا کہتے تھے کہ بتوں کی پوجا کرو، بت بیچو جا کے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکم میں جا رہا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، اپنے پردادا کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، وہ سب یہی کام کرتے ہیں۔ اب ہم اس چیز سے، یہ ان کافروں کا کام تھا، یہ ہمارا مسلمانوں کا کام نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا کام ہے جس بات کے بارے میں پتہ لگ جائے تحقیق کے ساتھ اس پر اسی وقت عمل کرنا شروع کر دیں، تب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ جب ہم نے تب بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں اچھی بات جو صحیح بات ہے اس کے متعلق پتہ ہو، تب بھی ہم نے یہ کہنا کہ نہیں، ہم نے تو اپنے والدین کو یا اپنے پردادا کو یا اپنے پرانے علماء کو ایسا کرتے دیکھا، ہم کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ کافر بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم دین سے ہٹ نہیں سکتے، ہمارے باپ داداؤں کا یہ سارا کچھ چلتا آ رہا، انہوں نے بھی پوجا کی، بتوں کی پوجا کی، آگ کی پوجا کی، سب کچھ کیا، یہ ہم نے بھی یہی کام کرنا۔ اگر ہم ان کے کام سے یا انہوں نے جو ہمیں سکھایا اس سے ہٹ جائیں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ آج کل یہ ہمارا بھی یہی کام چل رہا ہے۔ اب یہ پیچھے جو نماز کے متعلق جو باقی دنوں میں ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تو اس کے متعلق بھی ایک دو باتیں چھڑی تھیں۔ اس کے متعلق میں نے بتایا کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں نماز پڑھنے کے وہ اس طرح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ہوگا لیکن جو ہمیں نماز سکھائی گئی وہ اس طرح ہے۔ یہ ہماری نماز، آپ کی نماز، اس کی نماز، اس کی نماز کیا ہے؟ نماز صرف وہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے عالم نے، میرے امام صاحب نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی ہے تو آپ غلط ہو، آپ کا وہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس امام کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنی ہے تو وہی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی۔ تو اسی لیے ایک دوسرے کو بولنا، ایک دوسرے کو طنز کرنا۔ اور آج ایک آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ایک جو میں نے تصویر دیکھی ہے، بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ تو ایک شخص نے ایک ماڈل بنایا ہے، اس کا مدینہ منورہ کا ماڈلس ہے، یعنی کہ جس طرح بچے اسکولوں میں تیار کر کے لے کے جاتے ہیں، اس کا ایک نقشہ۔ تو اس نے مدینہ منورہ کا اس نے گنبد بنایا ہے اور ایک جو پلر ہے وہ بنایا ہے، اور بنا کے رکھا کس کے اوپر ہے؟ گندے نالے کے اوپر۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم جان بھی دے دیں گے،
نالیوں پہ، نیچے زمین پہ، یہ ہماری محبت ہے، اس کو ہم اپنی محبت کرتے ہیں۔ میں محبت کا پہلے بھی ایک دو مرتبہ تھوڑی ڈیفینیشن بیان کر چکا ہوں کہ محبت ہماری اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف منہ زبانی محبت کر لی، ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ ہونی چاہیے جو واقعی نظر آئے، آپ کے عمل میں نظر آئے، آپ کی زندگی میں نظر آئے کہ واقعی یار یہ بندہ ایک مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے۔ کوئی آگے یہ نہ کہ بھائی یہ مسلمان، ہم نے ان کو دیکھ کے ہم نے مسلمان ہونا۔ آج کل جو کفار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، بے شک آپ جا کے دیکھ لیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، آج سے اگر کچھ 15-20 سال پہلے چلے جائیں، اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے علم اتنا موجود نہیں تھا، کسی کے پاس تھا، کسی کو تھوڑا بہت پتہ تھا، لیکن عمل بہت زیادہ تھا۔ کسی بھی شخص کو، کسی بزرگ کو اگر بات چھوٹی سی پتہ لگ جاتی تھی تو وہ اس کے اوپر فوراً عمل کرنا شروع کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت علم مل جانا ایک غنیمت سمجھی جاتی تھی کہ فلاں بندے کے پاس علم ہے، اس کے پاس بیٹھنا پتہ نہیں کتنی دیر اس کے پاس بیٹھ کے باتیں سنتے رہنی، اچھا اور کچھ۔ یہ مثال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، آپس میں ملتے تھے، سلام بلایا، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، تب یہ آج سے کچھ سال پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ آج تم خطبہ پڑھنے گئے تھے، میں تو کسی اور مسجد میں گیا تھا، ان کا سامنے کیا لیکن آج ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے سلام کرنے کے بجائے فلاں کے ادھر آ، گالی اتنی بڑی نکال کے فلاں کے ادھر آ، ہاں بتا کدھر گیا تھا۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام منع کیا ہے، لیکن ہم دبا کے کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس جو حلال ہو حرام ہو ہمارے پاس آنا چاہیے، یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام لے کر آپ کو کچھ دیا جا رہا ہے یا کچھ ذبح کیا جا رہا ہے، کچھ بھی ہو، وہ کھانا حرام ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں آ رہا ہے آنے دو، سو بسم اللہ، روکنے والی کیا بات ہے؟ یہ اب ہم اس کے طرف جا رہے ہیں تو یہ ہماری محبت نہیں ہے۔ بے حیائی کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، نکاح آج کل اتنا مشکل ہو چکا ہے جس کی حد نہیں۔ عام بندہ غریب وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے دکھا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کبھی لڑکی والوں سے دہیج مانگا؟ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ لڑکی والوں سے کچھ مانگا نہیں، لیکن آج جب ہم رشتہ دیکھنے جاتے سب سے پہلے ہماری مانگ یہ ہوتی ہے کہ کتنا دو گے، کیا دو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی محبت نہیں ہے۔ آپ جاتے ہو کسی کے گھر، ایک تو اس سے اس کا لفتہ جگر لینے جا رہے ہو، آپ نے تو بھائی اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنے والدین کے پاس رہنا ہے، آپ کے پاس کون آ رہی ہے؟ لڑکی آپ کے گھر میں آ رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنی دور سے آ رہی ہے، تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی آ رہی ہے، چلو کوئی نہیں، کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، کچھ اس کا گھر کا سامان بھی مل جائے گا، میرا تھوڑی جیب ذرا بڑھی دے گی، مجھے کچھ لانا نہیں پڑے گا۔ یہ سب کچھ جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کام سے منع کیا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ شراب ہم پی رہے ہیں، حرام ہم کھا رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر غلط کاموں سے کسی کو منع کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے، کیوں آپ اپنے آپ کو بے کھپا رہے ہو، مجھے بھی تنگ کر رہے ہیں۔ زندگی بہت بڑی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کوئی عیش و آرام سے جین لیں دو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، تو تمہارے حساب کا دن قریب ہے، تم ابھی تک اپنی غفلتوں میں مشغول ہو۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ماننے والی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ گلیاں سجائی ہیں، کتنی لائٹیں لگائی ہیں، کتنی جھنڈیاں لگائی ہیں، جو کیا کیا ہے، کیا فائدہ؟ ساری رات اٹھے رہنا، صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنی، کیا فائدہ؟ اب یہ عید میلاد النبی ذرا تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈانسنگ پروگرام کی طرف جاتا جا رہا ہے۔
گانے لگے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان گانوں پہ ناچا جا رہا ہے، یہ عید منائی جا رہی ہے، بہت خوبصورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے آنے کی خوشی میں ہم عید منا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو کوشش کی جائے اسی کے مطابق چلا جائے، نہ ادھر کی بات آئے نہ ادھر کی بات ہے۔ جب ہم آگے پیچھے دائیں بائیں کی بات لے کر آتے ہیں تو پھر وہ ہم خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ جتنے سوال کرتے جائیں گے اتنا پھنستے جائیں گے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید موجود ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس میں حکم ہے لیکن احادیث میں اس کا طریقہ، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں احادیث میں طریقہ اور بتایا حکم بھی ہے لیکن اس کا طریقہ اور حکم قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت۔ تو اگر اس کے مطابق چلیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چلیں گے تو ہم گمراہ ہوں گے، اور گمراہ کہاں ہے؟ گمراہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کا کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، سیدھا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو آخری بات یہ کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ بھائی سے جو معاملہ پیش آیا تھا تو انہوں نے میں سے ایک سوال کیا کہ حافظ صاحب اتنی دنیا میلاد مناتی ہے، اتنی دنیا، اتنے لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں، جو بھی مسلمان جتنے بھی ہیں وہ میلاد مناتے ہیں یا عید مناتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ ساری کھاتے سے باہر، یا یہ ساری یعنی کہ ان سے کو پوچھا نہیں جائے گا؟ میں نے کہا یار صاف سی بات ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ظاہر سی بات ہم بائے۔ اس کا آگے میں نے پھر آخری حدیث جو میں نے اس کو یہ بتا کہ میں پھر گھر چلا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ تو ایک گروہ آئے گا حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بیچ میں دیوار آ جائے گی، ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے سوال کریں گے کہ ان کو آگے آنے دیا جائے، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں لیکن انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں اضافہ کر دیا، اپنی مرضی کی، جو دل چاہے لے لیا، دو دل چاہے نکال دیا، یا جو اپنے مقصد کا تھا وہ نکال لیا، جس پر عمل کرنا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الفاظ سنیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے الفاظ سنے، سحقاً 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 لمن غیر بعدی، کہ دور ہو جاؤ یا دور کر دو، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو، 3 مرتبہ۔ آپ ایک مرتبہ بھی کہتے تو فرشتے بات مان لیتے، لیکن آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لمن غیر بعدی، کہ انہوں نے میرے جانے کے بعد دین میں بدعت پھیلانا شروع کر دیا یا انہوں نے اضافہ کرنا شروع کیا۔ تو یہ بدعت کی سب سے بڑی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس دین کو اسلام ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو ادھر ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے، آگے ادھر ادھر کا کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ فرما کے آپ نے مکمل قرآن مجید ہمیں دے کر سارا کچھ آپ نے دین کو مکمل کر دیا، اب اپنی طرف سے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کہ یہ بات نہیں آپ نے فرمائی، ایسا نہیں کیا یا ایسا نہیں کیا، یہ ہمارے اپنے ذہنوں کی بات ہے۔ جتنا ہم اپنے ذہن میں جائیں گے، اگر ہم دین کو اپنے مطابق چلائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر دین کو اپنے مطابق چلائیں گے تو غلط ہے، اگر دین کے مطابق ہم چلیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو ان شارٹ مختصر سی بات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کریں کہ بس اسی کا مطابق عمل کریں، اور جو احادیث جو ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس کے متعلق بھی ہم جاننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا کہ یہ فلاں اس طرح فلاں اس طرح، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو صحیح راہ پر صراط مستقیم پر چلائیں، ہدایت دیں۔ ہم نماز میں یہ پڑھتے تو ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن کوشش کریں کہ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا